ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ سب کو جانا کہاں؟ محشر میں بگڑی بنانے جانا کہاں؟ کہاں جانا؟ حضور کے پاس۔ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ اور شفاعت کس کی کریں گے؟ صرف اپنوں کی۔ شفاعت کس کی کریں گے؟ جنت میں کس کو لے جائیں گے؟ صرف اپنوں کو۔ اب گئے حضور، کہیں بگڑی نہ بنی، نہ آدم کے پاس، نہ نوح کے پاس، نہ شیس کے پاس، نہ داؤد، نہ ایوب کے پاس، نہ ذوالکفل کے پاس، نہ عزیر کے پاس، نہ ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ علیہ السلام۔ آقا شفاعت کر دے تاکہ اس محشر سے چھٹکارا پا کے جنت میں چلا جاؤں۔ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ گئے شفاعت کریں، اور داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتا تھا۔ اگر غیرت کی وجہ سے منہ پھیر، مسجدوں کو ویران کرتا تھا، غیرت کی وجہ سے منہ پھیر لیا۔ زنا کے اڈوں کو آباد کرتا تھا، غیرت کی وجہ سے منہ پھیر لیا۔ چوریاں کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، غیرت کی وجہ سے، اور کہہ دیا بدبخت، میرا کہلا کر۔ میری قبر میں میرا دل دکھاتا تھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے تمہارے اعمال ہفتے میں 2 دن میرے پاس آتے ہیں، میرے سامنے آتے ہیں۔ تم اچھا عمل کرتے ہو مجھے خوشی ہوتی ہے، تم برے عمل کرتے ہو میرا دل دکھتا ہے۔ اگر غیرت کی وجہ سے منہ پھیر لیا، بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ کس کی دہائی دو گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ ہے کوئی؟ سب منہ پھیر لیں، ان کا آستانہ۔ میرے امام کہتے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ جب سب ہاتھ اٹھا لیں، ایک ان کا در ہے، لیکن وہ تو اتنی نازک غیرت رکھتے ہیں کہ شہزادی کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ کر بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ اگر ہمارے برے اعمال کو دیکھ کر انہوں نے محشر میں منہ پھیر، کہاں جاؤ؟ کس کو مناؤ گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ کہاں دعائی دو گے؟ کیوں نہیں اس کا خیال کرتے؟ قبر انور میں داڑیاں مڈا کر حضور کا دل دکھاتے ہو، گندی فلمیں دیکھ کے حضور کا دل دکھاتے ہو، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈال کے حضور کا دل دکھاتے ہو۔ ارے ہم کسی مردہ کو نہیں مانتے، ہم تو زندہ نبی کو مانتے ہیں۔ ہمارا نبی زندہ بھی ہے، اور 24 گھنٹے حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ جو کرتے ہو دیکھ رہے ہیں۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی تو مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ مجھے ہوا کیا ہے نادان، اگر تو عام انسان کا دل دکھائے تو مرتے وقت تیری زبان پہ کلمہ جاری نہ ہو۔ جب تو قبر انور میں اپنے نبی کا دل دکھائے گا، شراب پی کے، نشہ کر کے، زنا کر کے، حرام کاروبار کر کے، جھوٹ بول کے، اور اگر نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، منہ پھیر لیا، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ حالانکہ ان کے کرم سے ایسی امید تو نہیں لگتی، لیکن ان کی غیرت سے ڈر لگتا ہے۔ جب وہ سیدہ فاطمہ کی طرف سے تعلیم امت کی خاطر کس ہستی کا ذکر آیا ہے مسلمانوں، لرز جاؤ۔ تعلیم امت کی خاطر یہ بتا رہے کہ جب میں سونے کے کنگن کی بنیاد پر اس جگہ سے بھی منہ پھیرتا ہوں تعلیم امت کے لیے، ناراض ہو کے نہیں، تعلیم ہوں، جب میں عائشہ کے حجرے سے منہ پھیر سکتا، تم کون ہو؟ تم کون؟ غور کرنا، گھر جا کے سوچنا، اور عشق رسول کا دعویٰ ہے نا میرے بھائی۔ بس اتنا کہتا ہوں، اللہ ان کی محبت میں قبلہ بدل دیتا ہے۔ ہم ان کے عشق میں اپنے گناہ آلود زندگی کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیوں نہیں؟ تو اور ایک بات بتاؤں، کیوں نہیں توبہ کرتے؟ سب کو منانا مشکل ہے، اللہ رسول کو منانا بہت آسان ہے۔ آنکھیں بند کرو،
رو لو اور جان سے زیادہ قریب رسول سے کہو آقا بہت بھول ہوئی مجھ سے، مجھے احساس نہ تھا کہ آپ کی غیرت اتنی نازک ہے، میں تو رحمت پہ توجہ کر کے یہ سب کچھ کر رہا تھا، لیکن غیرت اتنی نازک ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن کسی قادری فقیر کی توجہ دلانے پہ سوچ رہا ہوں، حضور معاف کر دیں۔ ارے جب وہ چچا کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، تم تو ان کے ہو نا، انہی کے ہو، ہم ان کے ہیں اور انہی کے، اور کون ہے ہمارے پاس؟ واللہ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ تو نے نبی دیا، کیسا؟ اللہ خود کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ کمال مہربان ہے، تو ان کو منا لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ اگر کل تک نماز چھوڑتے تھے اسی وقت توبہ کر کے کہو، آج کے بعد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں چھٹے گی، سردی ہو گرمی ہو برسات ہو کچھ ہو نہیں چھٹے گی۔ حضور یہ داڑھی منڈا کر مشرک یہود و نصارہ کی طرح چہرہ بناتا تھا، آج کے بعد وستورہ نہیں لگے گا آقا، مجھ سے نہیں اپنے آقا سے کہو۔ میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو تم سب میں زیادہ برا ہوں، مجھے تو اپنی پڑی، بلکہ میں تو جب سوچتا ہوں حیران رہتا ہوں۔ مولانا لوگ کہہ رہے تھے سید زادہ، یہی سوچ کر تو پریشان رہتا ہوں کہ سید زادہ۔ آخری باتیں عرض کروں، سن لو، بہت مچلتے ہو نا، مچلو بھی لیکن تھوڑا غور بھی۔ حضرت امام جعفر صادق کیسا سید زادہ ہیں، امام اعظم جیسے لوگ جس کی جوتیاں سیدھی کریں، ایسا سید زادہ، اتنا پختہ نسب کہ سنیوں کے بچے کو ان کا نسب یاد۔ جعفر صادق اولاد ہے محمد باقر اولاد ہے امام زین العابدین، وہ اولاد ہے امام حسین، وہ اولاد ہے مولا علی، وہ شوہر سیدہ کے، اور وہ اولاد ہے رسول اللہ۔ امام جعفر صادق جب لوگوں سے مصافحہ کرتے، لوگ ان سے مصافحہ کرتے، دیکھو جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا، یہ ناچنا کودنا چھوڑو، بے فکری چھوڑو، دیکھو جن کے باپ کی جنت ہے ان کا حال، جن کے باپ کی جنت ہے ان کا، جب مصافحہ کرتے ہاتھ پکڑ لیتے۔ کون؟ امام جعفر صاحب ہاتھ پکڑ کے کہتے مجھ سے وعدہ کر میرے بھائی، پبلک سے کہتے، عوام سے، مجھ سے وعدہ کر اگر قیامت میں تیری بخشش ہو گئی تو تو میری سفارش کرنا کہ جعفر صادق کی بخشش ہو جائے۔ کون؟ امام جعفر صادق۔ ان کے دور میں ان سے بڑا کوئی متقی نہیں دیکھا گیا، ان کے دور میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا گیا۔ پوری رات میں 700 رکعت نماز پڑھنے والے جعفر صادق، غوث اعظم سے پہلے کے غوث اعظم ہے، یہ غوثیت کبریٰ پر فائز ہے۔ ان کے پاس سے غوثیت آگے بڑھی تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنے، ایسے غوث ہیں۔ لیکن ہاتھ عوام کا، پبلک کا ہاتھ پکڑ کے، عام مسلمانوں کا ہاتھ پکڑ کے اگر تیری بخشش ہو گئی تو میرے لیے سفارش کرنا اللہ کے ہاں کہ اللہ جعفر صادق کو بخش۔ لوگ کہتے کہ آپ تو سید ہیں، آپ تو حضرت سید ہیں نا، آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں، شافع یوم النشور ہے آپ کے نانا، ہم آپ کی کیا سفارش کریں گے؟ تو امام جعفر صادق کہتے یہی تو رونا ہے نا کہ ہم سید ہیں، کیونکہ ہم اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے اس پہ ڈرتے ہیں۔ 700 رکعت نفل نماز پڑھنے والے جعفر صادق کہتے ہیں اپنے نانا کو منہ کیا جب وہ منہ دکھانے کی بات کرتے ہیں، میں کس خیر کی، میں تو آپ سے زیادہ خیر گزرا ہوں۔ بلکہ آئیے چلیے امام جعفر صادق کی سنت پر ہی عمل کر کے بات ختم کر دوں۔ امام جعفر صادق کہتے تھے کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرنا، میری ہو گئی تو تمہاری کر دوں گا۔ تو آج امام جعفر صادق کے فرمان اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے محفل ختم کر۔ پونا والو تم میں نیک بھی ہے، عاشق رسول بھی ہے، اللہ والے بھی ہیں، نیچے بھی اوپر بھی۔ کیا آپ لوگ وعدہ کرتے ہو مجھ سے کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتے ہو؟ اٹھائیے نا ہاتھ، بتائیے آپ وعدہ کرتے ہو؟ ممبر والوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں اگر تمہاری سفارش ہو گئی تو امین القادری کو مت بھولنا، اس کی سفارش کر دینا کہ اللہ یہ کیسا بھی تھا
تیرے نبی کی قدموں سے وابستہ تھا، بخش دے اس کو، کیونکہ نانا کے پاس تو منہ دکھانے کی اوقات ہی نہیں ہے۔ بس اسی پر بات مکمل کرتا ہوں، کل سے زندگی بدل لو، اور اتنا سوچو نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ استغفر اللہ۔